اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت کے بارے بھائی نے طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں شہرت اور دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دے دیں گے کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی رسوائی ہوگی۔ کیا پتہ چلا بھائی، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دیتے ہیں، بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، محبت اللہ نے پیوست کی ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا ہو کہ اللہ نے مجھے یہ دیے ہیں، یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے، مجھے اللہ کی امانت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے۔ اس کو بچے کو ایک گھونٹ پلانے پر ماں کے نامہ عمل میں نیکی لکھی جائے گی، خاوند کو، گھر والے کو، گھر کے سربراہ کو اس کی جو محنت مزدوری اس کو اجر ملے گا کہ میری بیوی یہ اللہ کے حکم سے میرے نکاح میں آئی، اللہ نے مجھے بیٹے بیٹیاں دی، یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، ہمیں حکم ہے ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو قرآن و حدیث کے علم سے مالا مال کریں۔ اس نیت سے ان کو جو کھلائے گا، پلائے گا، ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ دکھلاوے کے بارے کئی بار یہاں ہمارا مذاکرہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم بول جاتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی ریا کا خیال دل میں آ گیا تو عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بارے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے معرفت کے بادشاہ تھے، اللہ اپنی رحمت کے شایع نشان ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اس بارے فرماتے ہیں، ان تین اس کی جو ہے نا وہ وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی وجہ جو نیت میں شروع سے ہی فطور ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے، وہ تو عمل سرے سے ختم اس کا ہو گیا کہ لوگوں کی دکھلانے کی نیت تھی۔ دوسرے اس کا یہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی نیت اللہ کی رضا تھی کہ میں نے جو کام کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب یتیم مساکین جو جس کی کوئی ضرورت پوری کی ہے، میں نے نماز قرآن جو پڑھا ہے، یہ میرا مقصد اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ لیکن کچھ وقت گزرا، اس بات کو بھول گیا، لوگوں نے خود ہی اپنے عمل کی تشہیر کر دی۔ الحمدللہ جی، اللہ کی توفیق سے ہم بھی کبھی پیچھے نہیں رہے، جب کبھی موقع پڑتا ہے ہم الحمدللہ حاضر ہیں، چاہے کسی غریب بچی کی شادی ہو، چاہے کوئی بیمار ہو، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم کبھی پیچھے نہیں رہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی بات۔ اندر نیت کیا ہے کہ لوگوں کو میرے عمل کا پتہ چل جائے۔ فرمایا جب اس کی زبان سے اس بات کا اظہار ہو گیا، وہاں کاٹا پھر گیا۔ اب تیسری درجہ کیا لکھا؟ اس کی نیت بھی اللہ کی رضا اور اپنی زبان سے اظہار بھی نہیں، بس خاموش اللہ کو راضی کیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کہیں گاؤں میں جلسہ ہوا، شہر میں بڑا کو جناب برگزیدہ شخصیات آئیں، علماء آئے یا کوئی لوگ آ گئے، اب جناب اس کو مہمان خصوصی بنا دیا گیا،
اسٹیج سیکرٹری نے تعارف کرایا کہ اب جناب ہمارے حاجی صاحب بات کریں گے جو اس علاقے کی بڑی معروف شخصیت ہیں، یہ ماشاءاللہ جناب یہ بڑے اللہ والے ہیں جی، بڑے سخی ہیں جی، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسجد کے لیے بہت جناب۔ اب حاجی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اس کو کہا نہیں ہے کہ میرا تعارف کراؤ، لیکن حاجی صاحب اندر سے خوش ہو گئے ہیں کہ چلو بھئی لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے نا، نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، گاڑی چل رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کام کیا ہوا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پھنس گئے، امتحان آ گیا، اب پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے تھا کہ یا کس کے لیے تھا۔ اب جب جناب اتنا بڑا ماشاءاللہ آگے پیچھے جناب وہ گجرے اور ہال اور پھول اور یہ جناب تعارف کرایا کہ حاجی صاحب بڑے جی اس علاقے پر جی اللہ کی ان پر جی بڑی رحمت ہے، جیسا جیسا تعارف کیا حاجی صاحب اندر سے پھولنا شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی بھئی میرا اس میں کیا قصور ہے، میں نے اس کو تو نہیں کہا، لیکن نیت میں یہ بات آ گئی کہ لوگوں کو میرے بارے پتہ چل گیا ہے کہ الحمدللہ۔ کہتے ہیں اس کے لیے اب دو شکلیں ہیں بچنے کے لیے، یا تو یہ ہے کہ اسی وقت اس کی گفتگو کا رخ موڑ دیتا، نہ بھائی نہ جی جناب یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، یہ جناب بڑی مہربانی آپ میرا تعارف نہ کریں جی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکا تو اس مجلس سے اٹھ جائے، اگر وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکا، پھنس گیا ہے، تو پھر اس کے ماتھے پر شکن پڑنے چاہیے کہ میرے سرمایہ کو آگ لگا رہا ہے، میرا عمل پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے میرے ساتھ کیا ظلم کر دیا۔ تو فرمایا تب جا کے اس کے بچنے کی گنجائش ہوگی، وگرنہ اس وقت کاٹا پھر جائے گا، چاہے عمل کرنے کے 50 سال بعد کاٹا پھر جائے یا 70 سال بعد کاٹا پھر جائے، کیونکہ عمل کرنا آسان ہے، قبر میں لے کے اترنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، 99.5% اللہ ہو، آدھا فیصد بندہ کا خیال آ جائے اللہ وہ بھی اس کے منہ پر ماریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمارے پلے ہے کیا، کون ہے جو اس درجے کی نیکی کرتا ہوگا؟ اس دن بھی عرض کیا نا، کچھ وہ لوگ ہیں جو ہم نماز قرآن کرتے ہیں اجر ملتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن وہ عمل جو اللہ کے پاس پہنچے، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کچھ فرشتوں کا سسٹم کہ کچھ عمل لوگوں کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں جو مقام قرب میں پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن بعض کے اعمال پہلے آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں، اس میں تکبر ہے، بعض کے دوسرے آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں، اس میں شہرت ہے، بعض کے تیسرے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان سے بھی عمل نیچے آ جاتے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچتے، اجر ان کا ہے، لیکن جو اللہ کا بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مقام قرب میں آنے کے لیے، وہ بہت کم، وہ پتہ نہیں کون ہوں گے جن کے اعمال اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر خوشامد اور ملامت کا اثر زائل نہیں ہوگا تم نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکو گے۔ بعض لوگ خوشامد کرو تو نیکی کرتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، بعد ہے ان کی تھوڑی سی ملامت کرو، گھسما سر کھا، میں تو کوئی ٹھیکیدار لگا ہوں، وہ تھوڑی سی ملامت برداشت نہیں کرتے، نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کی خوشامد نہ کرو نیکی کا کام نہیں کرتے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے اندر سے خوشامد اور ملامت کا اثر ختم نہیں ہوگا تم نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ نیکی تو ہوگی لیکن نیکی کا کمال حاصل نہیں ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ کے مطابق بھائی ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہمارا عمل چھوٹا ہو بڑا ہو محض اللہ کے لیے ہو، اس میں ذرا سا دکھلاوا ریا کا خیال آ گیا عمل ضائع ہو جائے گا، بھائی میں نے کا دی پرواہ ہے تو ان کا دی پرواہ ہے، لیکن اس کا احساس اس وقت ہوگا جب میدان محشر میں جائیں گے کہ ہم نے تو حج بھی کیا تھا، ہم نے عمرہ بھی کیا تھا، ہم نے نمازیں بھی پڑھی تھی، صدقہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ فرمائیں گے آ رہا ادھر، کنا واسطے کی تھا لوگوں کے لیے، لو سن لو بھائی اس نے یہ کام کیا تھا، جل پٹخا کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائی آپ مجھے خوش کریں، عمل کیوں بھائی، کبھی آپ کو چائے پلا دوں گا، کھانا کھلا دوں گا، وہ استغفر افسوس میری عقل پر، ایک چائے کے کپ کے لیے، ایک کھانے کے لیے، اچھا بننے کے لیے میں اپنا عمل برباد کرتا ہوں۔ مجھ جیسا کوئی بیوقوف نہ ہوگا کوئی، جو کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اس میں بندے کو شامل کر دوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا ہر عمل چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جیسے شروع میں عرض کیا، اللہ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔